نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ایک صاحب نے اپنی نئی دکان کی افتتاحی تقریب پر دعا کے لیے بلایا ہوا تھا، تو وہاں دعا سے پہلے کچھ باتیں لوگوں سے عرض کی۔ میں نے چاہا کہ وہ باتیں آپ حضرات سے بھی شیئر کر دوں۔ مسلمان کی تجارت بھی اگر سنت کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا دیانتدار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ہم تجارت میں اس بات کو بنیادی اصول سمجھیں کہ ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولیں اور دیانتداری کا خاص خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ عرض کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے دنیا حلال طریقے سے حاصل کی، قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور مال کی واپسی کے حوالے سے یہ بات میں نے عرض کی کہ اگر کوئی مال واپس کرنے آئے اور ٹھیک ہو، خراب نہ ہو، تو اگر دکاندار خوشی سے لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش معاف فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی چیز میں کمی ہو تو آپ اس سے بات کر کے کم قیمت پر بات کر کے رکھنا چاہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کم قیمت پر لے سکتے ہیں۔ اگر چیز ٹھیک بھی ہو اور آپ واپس نہیں لینا چاہتے تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے۔ تو ایک بات یہ عرض کی کہ اچھی اخلاق سے پیش ہیں، کیونکہ چینی کہاوت ہے چین والوں کی کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے تو اس کو تجارت کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ تجارت کرے۔ ایک اور بات یہ عرض کی کہ آپ گاہک کی جگہ بھائی کا لفظ بولا کریں، کیونکہ گاہک کے لفظ میں خشکی ہے اور بھائی کہنے میں اس میں محبت کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ عرض کی کہ اللہ پر یقین رکھیں کہ جو رزق دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ پاک ہی دیتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اور آخری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی ماہانہ آمدن میں سے ایک طے کر لیں کہ اتنا میں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، 5%، 3%، 7%۔ مثلا ایک آدمی مقرر کر لیتا ہے کہ میں نے ماہانہ آمدن، یا جو میری ایک آدمی کی تنخواہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے 5% دینی ہے، تو لاکھ کا 5,000 بنتا ہے۔ اگر 7% کہتا ہے تو لاکھ کا 7,000 بنے گا، 3% کہتا ہے تو لاکھ کا 3,000 بنے گا۔ تو اس طرح پھر وہ جو علیحدہ نکال لے گا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تو اس کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، اور اللہ پاک اس کے باقی جو رزق ہے اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں پھر دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ سارے دکانداروں کی اور آپ کی دکان میں بھی برکت نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔